سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی جو بناوٹ ہے اس کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، اس کے جسم پر متعدد ادوار آتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے گا کہ ہماری ابتدا مٹی سے ہے، جب بندہ مٹی کے بعد پھر وہ غذا بنتا ہے، سبزہ بنتا ہے، پھر بندہ سبزہ کھاتا ہے، سبزہ کھانے کے بعد پھر وہ نطفہ بن جاتا ہے، پھر نطفہ مدغہ بن جاتا ہے۔ اب یہ مختلف نام ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ مراحل بیان کر رہا ہے قرآن۔ مدغہ، پھر وہ علاقہ بن جاتا ہے، نطفہ مدغہ علاقہ، پھر جب وہ علاقہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کی جسمانی ساخت بنا دی جاتی ہے، مجسم ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ میں روح ڈال دی جاتی ہے تو اب اس کو کہتے ہیں جنین۔ اس کے بعد جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس کی ابتدائی حالت ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ولید۔ پھر جب وہ دودھ پینے لگ جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں رضی، دعات کے ساتھ رضی، زواد اگر کہیں تو رضی کہا جاتا ہے، دودھ پینے والے۔ اب اس کے مختلف ادوار کے مختلف یہ اسماء ہیں جو ہمارے قرآن اور احادیث میں آپ کو ملتے ہیں۔ پھر جب وہ ٹھوس غذا کھانے لگ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فطیم۔ پھر جب وہ کھیلنے کودنے لگ جاتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں صبی۔ یہ سب قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کھیلنے کودنے، تو آپ دیکھتے ہیں کھیلنے کودنے والا بچہ آنکھوں کو بھانے لگتا ہے، تو جب وہ بچہ آنکھوں کو بھانے لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں غلام۔ اس کے بعد وہ بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بالغ۔ دیکھ رہے کیسے کیسے مرحلے بڑھ رہے ہیں، یہ نام ہے سارے۔ پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے، پھر بالغ ہونے کے بعد پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شاب، عربی زبان میں کہتے ہیں شاب، شباب بھی کہتے ہیں شاب۔ اس کے بعد پھر جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کے بعد پختگی آ جاتی ہے تو اب اس کو کہتے ہیں رجل۔ پھر جب وہ 30 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ پختگی آ گئی عمر میں، اب 30 سال کا، تو اس کو کہتے ہیں کہول، کاف ہے واو لام کہول۔ اب یہ کیسے بڑھ رہے ہیں، اب ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں رجل ہوں، کہول ہوں، سبی ہوں، میں شاب ہوں، میں کیا ہوں۔ اب اور آگے چلتے ہیں، اس کے بعد وہ 40 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شیخ۔ اس کے بعد پھر وہ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے، 40 کے بعد 60 کے دہلیز میں جاتا ہے، تو اب اس کو شیخ کو کہتے ہیں شیخ فانی، کہ جب عمر ڈھلنے لگتی ہے، موت کے قریب ہونے لگ جاتا ہے، تو اب اس کو کہتے ہیں ارذل۔ کیا کہتے ہیں؟ ارذل، ارذل عمر کہتے ہیں، اور ارذل عمر سے حضور پناہ مانگتے تھے۔ یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے تخفیف کے ساتھ حساب لیتا ہے، اور اللہ اس کی طرف ایسی توبہ اور رجوع اسے عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس کو پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر رجوع بھی ڈال دیتا ہے، توبہ بھی ڈال دیتا ہے۔ اور جس شخص کی عمر اللہ تعالیٰ اسلام میں 70 سال تک پہنچا دے اس سے تمام آسمان والے اور زمین والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جس شخص کی عمر اللہ تعالیٰ اسلام میں 80 سال تک پہنچا دے، 80 سال تک، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا۔ بوڑھے حضرات متوجہ ہوں، جوانوں کی بڑی بات ہوتی ہے اور بچوں کی بھی بات ہوتی ہے، بوڑھے حضرات میں متوجہ ہوں۔ ہاں جی، اچھا، پھر جناب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے جب گناہ مٹا دیتا ہے اس کی نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جس شخص کی عمر اللہ تعالیٰ اسلام میں 90 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے گھر والوں کو شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ یعنی گریجولی اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، جبکہ آپ کا معاشرہ 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتا ہے، اور اسلام اسے ریٹائر نہیں کرتا، بلکہ اسلام کہتا ہے تو لگے رہیں، اور تیرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، تیرے گناہ مٹتے جا رہے ہیں۔